بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے ابھی قرآن پاک کی اس آیت مقدس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کرنے سے قبل آئیے ہمارا اس آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور حضور برکت کے لیے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ سلام و سلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، یہ مبارک مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا اور آج رجب المرجب شریف کی 18 تاریخ ہے. حضرات محترم، اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج سے نوازا گیا. حضرات محترم، آج کی جمعہ میں اسی سفر معراج کے متعلق چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا. اللہ پاک ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے ابھی قرآن پاک کی اس آیت مقدس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مخصوص حصہ میں سیر کرایا، جنہیں لے گیا کعبۃ اللہ سے بیت مقدس کو، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا. حضرات محترم، اس واقعہ کو تاریخ اسلام میں واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لفظ معراج عروج سے نکلا ہے. اس کے معنی ہے کہ بلند ہونا، بلندیوں پر چڑھنا. واقعہ معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا حصہ سیر علی الارض اور دوسرے حصے کو سیر علی السماوات سے تعبیر کیا گیا. حضرات محترم، اس سے پہلے کہ واقعہ معراج پر کچھ عرض کروں، ایک بات بتلا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. چنانچہ
اللہ ہر طرح کے واقعات کو ظاہر کر سکتا ہے، اور واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو پہلے نمبر پر ہماری عقلیں ناقص اور اس کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتی ہے، اور مختلف طرح کے اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو ذکر کرنے سے پہلے لفظ سبحان استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہی ہوا کہ واقعہ معراج خصوصیت کے ساتھ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ معراج اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ تمہارے تمام اعتراضات سے پاک ہے۔ اللہ ہمارے تمام اعتراضات سے پاک ہے اور بے نیاز ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام امور میں اس بات کا کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ ایک تھوڑے سے رات کے حصے میں اللہ اپنے محبوب کو عرش پر بلا بھی سکتا ہے اور پھر واپس بھیج بھی سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقعہ معراج کی قدرت الہی کا ایک کرشمہ ہے۔ یہ واقعہ معراج اللہ کے قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے کل کہنے سے ساری دنیا بن جاتا ہے، زمین و آسمان بنایا جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جب چاہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہے ان کے واقعہ کو رونما کر سکتا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت معراج سے نوازا گیا۔ میرے آقا نے اپنی سر کی آنکھوں سے خداوند قدوس کا دیدار بھی کیا اور کارخانہ الہی کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ لفظ معراج ایک ایسا لفظ ہے جو پورے واقعہ کے عنوان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عین سے مراد عرش ہے، رے سے مراد رات ہے، الف سے مراد اللہ ہے اور جیم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ معراج میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، میم، عین، رے، الف، جیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ آئیے اس واقعہ کی تفصیل سنتے چلے۔ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ تھی، پیر کی شب تھی۔ مولا کائنات سرور دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا دان بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین کا ورد مسعود ہوا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور سرور دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے پاتے تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے قدم کو چومنے لگتے، میرے آقا کے قدم کو چومنے لگتے۔ اس طرح میرے آقا نیند سے بیدار ہو جاتے تھے، حسب
صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر حرم پاک میں داخل ہوئے اور میرے آقا کو زمزم کے کنارے لٹایا اور میرے آقا کے سینہ اقدس کو شق کیا، قلب مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سونے کا ایک تشت لائے ہوئے تھے جس میں کوئی مادہ رکھا ہوا تھا، اس مادہ کو قلب مبارک میں بھرا گیا، پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے حرم سے باہر لائے اور میرے لیے ایک جانور پیش کیا گیا، میری سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو سفید تھا، گھوڑے سے ذرا نیچا تھا، خچر سے ذرا اونچا تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ ہنستے نگاہ پر اس براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک اس براق کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب کا خط نگاہ، سوچو تو براق سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک وادی پر سے ہوا جہاں کثرت سے کھجور کے درخت تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یہاں گزریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نماز سے فارغ ہوا اور پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے اور آپ کا آخری آرام گاہ یہی ہوگی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر وہاں سے جاری ہوا، یہاں تک ایک اور مقام پر مجھ سے نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر پھر وہاں سے جاری ہوا، یہاں تک کہ ایک اور مقام پر مجھ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جسے طور سینہ کہا جاتا ہے، جسے طور سینہ کہا جاتا ہے، جہاں خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم بیت مقدس میں پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے میری سواری کو اس مقام پر باندھا جہاں اور انبیاء کے سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے جہاں لوگ سب باندھے ہوئے نماز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر بڑھا دیا، پھر میں نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حاضرین سے میرا تعارف کرایا اور مجھ سے حاضرین کی تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام ہے جو آپ کی اقتدا کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے اور یہاں جمع ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے جن میں سے ایک پیالہ شراب کا تھا اور دوسرا پیالہ دودھ کا تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنا لیا۔ اب یہاں سے ہمارا آسمانی سفر شروع ہوا۔ حضرات محترم، اب تک جو واقعہ معراج کے حصہ آپ نے سنا، ان میں سے 2-4 باتوں کے متعلق پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ پہلا نمبر براق، جسے
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت تحریر کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری سواری کے لیے ایک سفید جانور جو تیز رفتار تھا، خچر سے ذرا نیچا، گدھے سے ذرا اونچا، اس روایات کو سامنے رکھ کر جب ہم مسلم معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو بعض مسلمانوں کے گھروں میں ایک تصویر لگی ہوئی ملے گی جس کا سر انسانی اور جس میں گھوڑے کا ہے اور اس کے دو پر لگے ہوتے ہیں اور اس پر غلام النبی لکھا گیا۔ پتا نہیں کہ بیچارے ان آرٹسٹوں کو کہاں سے غلام کا حلیہ مل گئے جس سے بےعلم میں بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالا گیا۔ اگر محترم حاضرین اس تصویر کو سچ مان لیا جائے تب بھی اس کو گھروں میں لٹکائے رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمانوں کے گھر میں ایک توغرا ملتا، گھوڑا بنا رہتا، اس کو دو پران لگے رہتے اور اس پہ لکھا رہتا غلام النبی۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں اسلام نے اسے اپنے گھروں میں رکھنے کی اجازت، تصویر کو رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ الکلب والتصاویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور جانداروں کی تصویر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس فرمان نبوی کے تحت غور فرمائیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں سے منع فرمایا، باوجود اس کے مسلمان اگر براق کی تصویر وہ بھی خیالی بنا لے تو کہاں کی عقل مندی ہے۔ لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کاموں سے بچے رہے جس سے میرے آقا نے روک دیا ہے۔ حضرات محترم، دوسرا معاملہ مسجد اقصی میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے جمع ہونے کا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، وہ بھی اپنے جسم کے ساتھ۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام صرف ظاہری پردہ فرمائے ہیں اور وہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کہو ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا۔ انبیاء کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، لہذا ان کے جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ علاوہ ازیں واقعہ معراج کے سیر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، کہ میں موسیٰ کو ان کی اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرات محترم، ان دونوں حدیثوں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں حضرات انبیاء زندہ ہے وہاں ان کا اپنا جسم بھی سالم ہے، سلامت ہے۔ رہا تمام انبیاء کا بیت المقدس میں جمع ہونے کا معاملہ، تو اس سلسلہ میں محققین نے دو باتیں بتلائی ہے۔ ایک یہ کہ حضرات انبیاء اپنی اصلی جسم کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ جسم مثالی کے ساتھ تشریف لائے۔ بہرحال ان دونوں باتوں میں قدرت الہی کو بڑا دخل ہے، بس مومنین کو چاہیے کہ بے جان و جرم سر تسلیم جھکا دے اور ایمان لے آئے کہ سارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔
ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ہم اپنے ایمان کو پہلے نمبر پر درست کرنا ہے. ہمیں اپنے عقیدے کو پہلے نمبر پر ہمیں درست کرنا ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہمارا ایمان بھی درست ہو جائے گا. پھر کوئی بدعقیدہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے. حضرات محترم، ہمیں یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل بھی ہمارے نبی زندہ تھے، آج بھی ہمارے نبی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک زندہ ہے. حضرات محترم، علاوہ ازیں مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، جن میں ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرا شراب کا. میرے آقا نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، شراب آپ پر اور آپ کی امت پر حرام ہونے والی. دودھ کیا ہے؟ ایک فطرت ہے. ہر جاندار پیدا ہوتے ہی اس کی پرورش دودھ سے ہوتا. اسی لیے میرے آقا نے فطرت کو اپنایا، دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا اور جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، بہت جلد آپ پر اور آپ کی امت پر شراب حرام ہونے والے. ان سب کے ماں سوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں چند عجائب و غرائب چیزوں کا بھی مشاہدہ فرمایا. چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک حسین و جمیل عورت جو بے مثال حسن کی مالکہ تھی آواز دینے لگی، محمد رکو. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، آگے بڑھیے. پھر راستے میں ایک بوڑھا ملا، وہ بھی روکنا چاہ رہا تھا. تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ جائیے. پھر انتہائی درجہ بوڑھی عورت کو دیکھا جو راستہ کے کنارے کھڑی تھی. جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھنے کو کہا. پھر ایک اور جماعت پر سے ہمارا گزر ہوا تو انہوں نے مجھے ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلام کا جواب دے دیجیے. پھر میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سب کون تھے؟ یہ جو ہمیں راستے میں جوان عورت، بوڑھے عورت جو ملے، یہ آخر کون تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے میرے آقا سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین عورت اور بوڑھی عورت یہ دونوں دنیا تھی. کیا؟ حسین عورت اور بوڑھی عورت یہ دونوں دنیا تھی. اور بوڑھا شخص جو آپ نے دیکھا وہ شیطان تھا، جو آپ کو فریب دینا چاہ رہا تھا. اور وہ جماعت حضرات انبیاء کی تھی جنہوں نے آپ کو سلام کیا. سبحان اللہ. پہلے نمبر پر یہ دنیا بن سور کر پوری آب و تاب کے ساتھ میرے آقا کے سامنے آئی. اگر میرے آقا ذرا بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا داری میں ملوث ہو جاتی تھی. یہ دنیا دھوکہ دینے والی دنیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آج ہم اس دنیا کی رونق میں گم ہو گئے. آج ہم اس دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر ہم اپنے پروردگار کو بھول چکے. یہ دنیا ہمیں دھوکہ دینے والی ہے. چاہے ہمارے پاس دنیا کا کتنا بھی مال و متاع کیوں نہ جمع ہو جائے، کتنا بڑا بھی ہم آدمی کیوں نہ بن جائے، کیوں نہ ہمیں دنیا کی بادشاہی مل جائے، ایک دن ہمیں یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے والے.
آج ترکی اور شام کا حال دیکھو، آج خدا کے قہر و غضب سے وہ لوگ بچ نہ سکے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دولت سے دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے بلڈنگوں سے دھوکہ کھا گئے، آخرکار وہی بلڈنگوں کے سمیت موت کے خاک اتر گئے۔ اللہ جب نوازتا ہے تو روڈ پتی کو بھی امیر پتی بنا دیتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو بادشاہوں کو بھی فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمایا، ہمیں اس زندگی کو قیمتی زندگی جاننا ہے، ہمیں اس زندگی کو اللہ کے حکام پر گزارنا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آج ہے کل فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ آپ نے اس واقعہ میں سماعت فرمایا کہ یہ دنیا میرے آقا کے سامنے حسین عورت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگر میرے آقا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آج ساری امت دنیا داری میں ملوث ہو جاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر دنیا کی عمر کا اندازہ آپ کو کرانے کے لیے بڑھاپے کی شکل میں پیش کیا گیا، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی عمر کس قدر گزر گئی ہے، اور بالکل کم حصہ اس دنیا کی عمر کا باقی ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے کے قریب ہے، قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور میرے اللہ کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا، میرے نبی کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ آج جو یہ دنیا میں ہم ملوث ہو کر اپنے پروردگار کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا داری میں جو ملوث ہو چکے ہیں، ہم دولت کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آج ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول چکے۔ آج ہم نے اسی دولت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ٹھکرا رہے ہیں، آج ہم اپنے رشتے داروں کو ٹھکرا رہے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کے گلے کو کاٹ رہے ہیں۔ اے غافل مسلمانوں، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دینے والی، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے غافل مسلمانوں، میرے آقا نے یہی بتایا کہ یہ دنیا کی عمر بہت مختصر ہے۔ اے میرے گناہگار امتیوں، تم اس دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ۔ حضرات محترم، فنائے دنیا سے میرے آقا کی بعثت کا زمانہ بالکل قریب ہے، اور شیطان جو لوگوں کو فریب دیتے دیتے پورا ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی ساری امت آسانی سے شیطان کے جال میں پھنس جاتے۔ یہ شیطان برائی کو اچھائی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا، یہ شیطان ہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرتا، یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں غلط کاموں میں لگاتا ہے، یہ شیطان ہی ہے جو برائی کو اچھائی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ یہ شیطان میرے آقا کو اس شکل میں آ کر فریب دینا چاہا، لیکن میرے آقا شیطان کے پھندوں کے جال میں نہ پھنسے۔ اگر میرے آقا ان کی طرف متوجہ فرماتے تو آپ کی ساری امت شیطان کے پھندے میں، شیطان کے جال میں آسانی سے پھنس جاتے۔ اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی جنہوں نے میرے آقا کو سلام پیش کی۔
حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے میرے آقا کو سلام پیش کیا، جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ میرے آقا کی بعثت کی خوشخبری سنائی تھی اور آپ کی امتی بننے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی میں پیدا کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ انبیاء میرے نبی کی امتی میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے ہمیں یہ انعام اپنے حبیب کے صدقے میں یوں ہی عطا فرما دیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی اس نبی سے بے انتہا محبت کرنا، اپنی دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرنا، ہم اپنے آل اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنا، ہمیں اپنے ماں باپ اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، ہمیں مال و اسباب سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال و اسباب سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ نبی کی محبت ہی کامیابی کا بہتر ثبوت ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت گزاری کرنا، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے اور سلیقے سے اپنی زندگی کو گزارنا۔ معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پر تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے اللہ کے قدرت کے کرشموں کا نظارہ کیا، اللہ کے کارخانہ کا مشاہدہ کیا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی، ان تمام نعمتوں کا میرے آقا نے اپنی سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور سب سے بڑی جو نعمت، سب سے بڑا جو تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا